اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اچھا، مخلوق کے دکھاوے سے ملتا کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا جی آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں۔ اس دو چار لفظ کو سن کر انسان کا اگر عمل ضائع ہو جائے تو اس نے کیا پایا؟ ہم نے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، ہمارا ایک انجینئر تھا اور اس کو گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ بیچارہ کافی پریشان حال تھا اور اپنے چیف انجینئر کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ سر آپ نا مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں، میں اپنے گھر کے خرچے پورے کر لوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، ابھی وہ یہ ایڈوانس تنخواہ کی بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اکاؤنٹس برانچ کا بندہ آ گیا جو کیشیئر ہوتا ہے۔ کیشیئر نے اس کو کہا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے پڑا ہوا تھا۔ اب ووچر جو بنتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووچر پہ جو پیسے بنتے ہیں اس بندے کو وہ ادا کر دیے جاتے ہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ چنانچہ اس نوجوان نے جب سنا نا کہ میرا ووچر پڑا ہوا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت چھٹی لے کے وہ گیا اور 4-5 منٹ کے بعد واپس آیا تو چہرہ بجھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ ایک پرانا ووچر اس کے پاس پڑا ہوا تھا، جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی، یعنی یہ پہلے پے ہو چکا ہے، پرانا تھا تو اب تو نہیں مل سکتا تھا کچھ۔ تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی جس ووچر کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگ جائے پھر بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح ہے، انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے اور کسی نے کہہ دیا آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ یہ جو بڑا اچھا، بڑا اعلیٰ، بڑا یہ سارا یہ سب سٹیمپس ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے وہ سٹیمپ لگا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے یہ تو پیڈ آف ووچر ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ۔ تو اس دن احساس ہوگا کہ اتنی مشقتیں اٹھا کے ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے غیور ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمل میں ملاوٹ ہوگی تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا، میں اس عمل کو جس کے لیے کر رہا ہوں اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اس کے پاس۔ تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس پر بہت محنت کرتے تھے کہ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جو مسلمانوں کا امیر تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو مال غنیمت آیا ہے وہ سب اکٹھا کر دو۔ چنانچہ سب لوگ مال غنیمت لے آئے اور انہوں نے آ کے اکٹھا کر دیا۔ اب کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا۔ ایک عام سا سپاہی تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بوسیدہ سے تھے، وہ آیا اور اس نے ایک رومال کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی۔ تو لوگ حیران کہ بھئی یہ مجاہد کیا ہے، کیا لایا ہے؟ اس نے آ کے جب رومال کھولا تو رومال کے اندر دشمن کا جو بادشاہ تھا نا اس کا تاج تھا۔ اس مجاہد نے دشمن کے بادشاہ کو قتل کیا تھا اور اس کا تاج اس کے ہاتھ میں آیا تھا اور اس کا پتہ پوری فوج میں کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب جب وہ تاج دیکھا اس کے اندر تو کتنے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، تو اس کو دیکھ کے امیر لشکر بھی سوچنے لگا کہ اگر یہ بندہ کسی کو نہ بتاتا کہ میرے پاس بادشاہ کا تاج ہے تو ان ہیروں کو بیچ کے اس کی تو پوری زندگی کا خرچہ گزر سکتا تھا، مگر اس نے لا کے وہ تاج رکھ دیا۔ تو امیر لشکر بڑا متاثر ہوا اور امیر لشکر نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ تو جب اس نے کہا نا کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، تو وہ جو مجاہد تھا اس نے اپنی پیٹھ امیر کی طرف کر لی، یعنی رخ دوسری طرف کر لیا، جیسے کوئی جانے والا جاتا ہے، رخ دوسری طرف کر لیا اور 2-4 قدم اٹھائے اور یہ جواب دیا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ اس طرح خالص اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نے امیر لشکر کو نام بتانا بھی اپنا پسند نہیں کیا۔ تو ہم اس پر محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائیں گے۔
ورنہ ریاکار بندہ قیامت کے دن بڑی مشکل میں ہوگا. آپ سوچئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ کون ہوں گے؟ نہ شرابی ہوگا، نہ کوئی زانی ہوگا، نہ کوئی ڈاکو ہوگا. یہ گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے مدرسے بنائے اور بڑا پڑھایا علم اور خوب پھیلایا اور دین کا کام کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں. فقد قیل، تجھے لوگوں نے بڑا عالم کہہ دیا، لہذا یہ ووچر پے آف ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسرا آئے گا، وہ تاجر ہوگا. اللہ پوچھیں گے بھائی کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو اتنے مدارس بنائے اور اتنا یہ کیا اور اتنا وہ کیا. سخی بندہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے. فقط قیل، تجھے بھی کہہ دیا گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کا اجر. پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا. میرے بندے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی آپ کے دین کے لیے. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے جو ہے وہ لڑا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اس لیے میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے ان تینوں بندوں کو لے کر جاؤ اور ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر جا کر ڈال دو. تو پہلا بندہ جو جہنم کے اندر جا رہا ہے وہ کوئی زانی شرابی نہیں ہے، وہ ریاکار عالم ہے، ریاکار سخی ہے، ریاکار مجاہد ہے، یعنی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ تو بڑی ڈرنے والی بات ہے نا کہ زندگی نیکی میں گزری اور جہنم میں جانے میں سب سے پہلے. اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور نیت کو بار بار ایڈجسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی نعمت عطا فرما دے. خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہوتی ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں نا، کسی کو کہیں جی مجھے خالص چیز چاہیے، وہ قیمت زیادہ مانگے گا. تو بھئی خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہے اور خالص عمل کی اللہ کے ہاں بھی قیمت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوب انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.